دشمن کا ایک اور حربہ، ایک اور چال ہے جس میں بدقسمتی سے وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم امت کا تصور بھلا دیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھول جائیں کہ مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں، اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے گی تو دوسرا بھی اس تکلیف کو محسوس کرے گا۔ اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ عرب اسرائیل جنگ، پاکستانیوں کی طرف مدد کے لیے دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا گیا؟ سرخ ریچھ آیا تو کس نے روکا؟ فلسطین و شام کا معاملہ تھا تو کس نے آواز بلند کی؟ لیکن اب دشمن ہم سے یہ جذبہ، یہ نظریہ چھیننا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ امت فوت ہو چکی، وہ کہتا ہے کہ فلسطین عربوں کا داخلی معاملہ ہے، بیت المقدس تمہارا نہیں، یہودیوں کا ہے۔ وہ کہتا ہے شام و یمن کے مسائل داخلی مسائل ہیں، وہ کہتا ہے برما سنکیانگ کا مسئلہ بدھ ریاستوں کا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے کشمیر کو بھول جاؤ، پاکستان کی سوچو۔ اس کے لیے جواز وہ یہ دیتا ہے کہ چونکہ عالم اسلام پاکستان کے ساتھ کشمیر کے معاملے میں نہیں کھڑا ہوا تو تم ان کا ساتھ کیوں دیتے ہو؟ مگر یہ سادہ دل یا شاید شاطر لوگ یہ جانتے نہیں یا بتانا نہیں چاہتے کہ روز قیامت مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ عالم اسلام نے تمہارے لیے کیا کیا۔ سوال یہ ہوگا، پاکستان جسے ریاست مدینہ ثانی بننا تھا، پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ، پاکستان جس کے پاس عالم اسلام کی منظم ترین پیشہ ورانہ فوج ہے، پاکستان جو ایٹمی ساسوں کا مالک ہے، پاکستان جس کی فوج اور عوام دل میں جذبہ شہادت لے کے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا تم نے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کیا کیا۔